السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، سمجھ لیجئے کہ آج سے ہی۔ تو چنانچہ آخری عشرے کا اعتکاف بھی ہوتا ہے، تو میں آپ کو اعتکاف کے متعلق بتاتا چلوں کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، یا اعتکاف کب کرنا چاہیے، اعتکاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے خواتین اعتکاف کیسے کرے، خواتین کا اعتکاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کیا خواتین جو ہے اعتکاف کے درمیان گھر کا کام کاج کر سکتی ہے یا موبائل استعمال کر سکتی ہے، کیا اعتکاف 10 ہی دن کا ہوتا ہے، 5 کا نہیں ہو سکتا، یا کچھ کم کا یا زیادہ کا نہیں ہو سکتا، اور اگر اعتکاف کے درمیان ناپاکی کا خون جاری ہو جائے، ناپاکی کے دن آ جائے، ڈیز آ جائے، تو کیا اعتکاف باقی رہتا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات آج کل معلوم کیے جا رہے ہیں۔ یہ بہت سارے سوالات ہمارے مرد حضرات بھی، خواتین بھی ان کے متعلق کشمکش میں ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان مسئلوں کا جواب میں بہت خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان سوالوں کا جواب آپ کو سننے کے بعد پھر آپ کے ذہن میں کوئی الجھن باقی نہیں رہے گی۔ میں آپ کو ایک ایسے انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی سمجھ میں ہر طریقے سے یہ مسئلے کلیئر ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج 2 عمروں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ 2 حج 2 عمروں کا اس کو ثواب مل رہا ہے جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا ایسا ہے دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے، اور اگر وہ بیٹھا ہے تب بھی اسے نیکی مل رہی ہے، اور اگر وہ سو رہا ہے تب بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکی چڑھ رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو، بیٹھے بٹھائے کو بے شمار اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، جن کاموں کو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ مثلا دین کے اور بھی بہت سارے شعبے ہیں جو اس کو اعتکاف میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا، ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کا بھی اجر اس کو عطا کر رہا ہے۔ یعنی اعتکاف کی وجہ سے جن کاموں کو یہ دینی کاموں کو نہیں کر سکتا، اللہ اس کا بھی ثواب اس کو عطا کر رہا ہے، اور 2 حج 2 عمروں کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف کی ناگاہ نہیں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اب کہ اعتکاف کب کرنا چاہیے، اعتکاف کب سے شروع ہوتا ہے، تو آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مثلا اگر پوری محلے میں سے ایک شخص بھی نہیں کرتا تو پھر اس سنت کے ترک کی وجہ سے وہ سب گنہگار ہیں، اور اگر پوری بستی میں سے کوئی ایک بھی شخص کر لیتا ہے تو چنانچہ کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس موسم میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، اور اتنے بابرکت مہینے میں، اور جس کو بیٹھے بٹھائے بھی، سوتے ہوئے بھی، جاگتے ہوئے بھی ثواب اللہ عطا کر رہا ہے، تو ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ چنانچہ آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اب اس کے لیے نیت ہم کس طرح کریں گے، تو میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے تو اس کی تاریخ ہوتی ہے 20 رمضان المبارک، یعنی 20 رمضان المبارک میں آپ افطار سے پہلے مسجد میں نیت کر کے داخل ہو جائے۔ نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت نام ہے اصل دل کے ارادے کا۔ جب آپ نے دل سے ارادہ کر لیا کہ میں جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو بس کافی ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ نیت ہے۔ اور جب آپ نے دل سے ارادہ کر لیا مکمل، تو بس پھر کافی ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری۔ آپ نیت کر کے اور 20 رمضان میں افطار سے پہلے یعنی غروب سے پہلے آپ مسجد میں چلے جائیں، اور ہماری خواتین وہ گھر کے اندر کریں گی۔ تو مرد حضرات کی میں بات کر رہا ہوں کہ مرد حضرات مسجد میں کریں گے، گھر اعتکاف ان کا نہیں ہوگا، ان کو مسجد میں ہی کرنا ہے، گھر ان کا اعتکاف نہیں ہوگا، اور خواتین جو ہے ہماری وہ گھر کے اندر کریں گی۔ اب چنانچہ مرد حضرات نیت کر کے اور غروب سے پہلے 20 رمضان المبارک میں جو ہے 20ویں تاریخ کو غروب سے پہلے، یعنی یہ سمجھ لیں افطار سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، یہ آخری عشرے کا
اعتکاف ہے اور یہ اس کی نیت ہے۔ اب چنانچہ اس میں جو ہے ہمیں خرافاتوں سے بچنا ہے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کریم پڑھے، جو چاہے وہ کرے، اور یہ بڑی فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور شب قدر عطا کراتے ہیں، عطا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور شب قدر، کس کو؟ اعتکاف کرنے والے کو۔ تو آخری عشرے کی اعتکاف کی ہم ہر کوئی کوشش کرے، اور جو مسجد کا احاطہ ہے بغیر ضرورت کے اس سے نہ نکلے، بغیر ضرورت کے آپ کو اس احاطے سے نہیں نکلنا ہے۔ مثلا آپ کو استنجے کے لیے جانا ہے، خاموشی کے ساتھ جائے، خاموشی کے ساتھ آ جائے، وضو کرنے کے لیے جانا، وضو کر کے آپ خاموشی کے ساتھ جائے، خاموشی کے ساتھ آ جائے، لیکن آپ کو فضولیات میں نہیں بڑھنا ہے۔ اگر آپ بغیر ضرورت کے ایسے ہی مسجد کے احاطے سے باہر جائیں گے تو اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا، اعتکاف آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے تو جب روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی اس کا ٹوٹ جائے گا۔ تو ہم جو ہے اعتکاف میں جو اس کے مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو جانیں اور ان کے متعلق جو ہے اعتکاف میں وقت گزارے، فضولیات میں نہ مڑے۔ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اعتکاف کرنے والا موبائل پر بات کر سکتا ہے؟ تو ضرورت کے بقدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے اعتکاف میں بات کرتے تھے، چنانچہ ہم ضرورت کے بقدر، اگر کوئی ضرورت ہے، کسی کو کوئی کام بتانا ہے یا کوئی ہم سے کوئی کام معلوم کرنا چاہتا ہے، تو ضرورت کے بقدر صرف اور صرف ضرورت کے لیے اعتکاف میں بات کرے، فضول موبائل نہ چلائے۔ ایسا نہیں کہ ہم سارا وقت موبائل میں گزارے، یہ مردوں کی بات تھی۔ اب خواتین کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ خواتین گھر کے اندر اعتکاف کریں گی، اور ان کا طریقہ بھی وہی ہے کہ وہ نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد جو ہے اپنی ایک جگہ سلیکٹ کر لے، ایک منتخب کر لے، ایک جگہ اپنے لیے مقرر کر لے۔ مثلا یہ روم ہے، یہ روم وہ اپنے لیے منتخب کر لے کہ میں اس کمرے میں اعتکاف کروں گی، اور اس کمرے میں اپنا بستر، چارپائی، جو کچھ ہے لگا لے۔ اب یہ کمرہ اس کے لیے اعتکاف کے لیے ہو گیا، اب وہ اسی کمرے میں رہے، اسی کمرے میں رہ کر ذکر و اذکار کرے، قرآن کریم پڑھے، تسبیحات کرے، دعا مانگے، جو چاہے کرے۔ بیٹھے گی تب بھی اللہ اس کو نیکی دے رہا ہے، سوئے گی تب بھی اللہ اسے نیکی دے رہا ہے، لیکن اسے فضول اس کمرے سے باہر نہیں جانا، ٹہلنا اسی کمرے میں، اپنے روم میں ٹہل لے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اگر کوئی کسی کو پڑھانا ہے تو وہ بھی اپنے کمرے کے اندر ہی، کمرے سے باہر نہیں، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ بغیر ضرورت کے کمرے سے باہر نہیں جانا ہے۔ بغیر ضرورت کے ایسا نہیں کہ ہم جو ہے کوئی گھر میں آیا اور کنڈا لگا ہوا تھا تو چنانچہ ہم چل کر جو ہے کنڈا کھول دیں۔ اسی طریقے سے جو ہے گھر کے کام کاج کا معاملہ آتا ہے کہ کیا خواتین گھر کا کام کاج کر سکتی ہے؟ تو نہیں، گھر کا کام کاج نہیں کرے گی۔ آپ گھر کا کام کاج کسی اور کے حوالے کر دیجئے، گھر کا کام کاج کوئی اور کرے، آپ اپنی جگہ منتخب کر لے، اپنی جگہ ایک مقرر کر لے، وہی رہے اور وہاں رہ کر اعتکاف کرے۔ اب چنانچہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا خواتین جو ہے موبائل استعمال کر سکتی ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں ضرورت کے بقدر، کسی کا کوئی کام ہے یا آپ کو کسی کو کوئی کام بتانا ہے تو صرف اتنا تک رکھے، کام بتانا ہے یا آپ سے کوئی کام معلوم کرنا چاہتا ہے، صرف اتنے تک موبائل کی حد رکھے، فضولیات میں نہ لگے، اور موبائل کو ایسے ہی نہ چلائے، ٹائم پاس موبائل کے ذریعے سے نہ کرے، ذکر و اذکار، تسبیحات، دعا مانگے اور خوب دل لگا کر عبادت کرے۔ اب اسی طریقے سے جو ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف شروع ہو گیا، اعتکاف شروع کر دیا، اب اعتکاف کے درمیان میں اگر ناپاکی کے ڈیز شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ناپاکی کے دن آ جاتے ہیں، ناپاکی شروع ہو جاتی ہے، تو کیا اعتکاف باقی رہے گا یا نہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں تو اعتکاف اگر ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، ناپاکی شروع ہو جاتی ہے، تو اعتکاف اس سے باقی نہیں رہے گا، اعتکاف ختم، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ اعتکاف بالکل ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف مکمل تب ہوگا جب پاکی رہے، اعتکاف کے لیے پاکی کا ہونا شرط ہے، ناپاکی کی حالت میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ تو چنانچہ جیسے ہی ناپاکی کے دن شروع ہوں گے اور ناپاکی کے ڈے شروع ہو جائیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو ہم اعتکاف میں فضولیات سے بچیں، ادھر ادھر نکلنے سے بچیں، اور گھر کے کام کاج نہ کریں، گھر کے کام کاج، کھانا بنانا، یہ کسی اور کے حوالے کر دے۔ آپ صرف اپنے لیے ایک کمرہ متعین کر لے، اس کمرے میں مجھے رہنا، اسی کمرے تک رہے، آپ فضولیات میں نہ لگے۔ اور لیکن اگر آپ کا کوئی کام ہے تو آپ اپنے کمرے کے اندر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا بھی سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے
آپ اپنے کمرے کے اندر جو ہے قرآن کریم پڑھ رہی ہیں، ذکر و اذکار کر رہی ہیں، یا ٹہل رہی ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں، سوئی ہوئی ہیں، تو اپنے کمرے کے اندر، ایسا نہیں اپنے کمرے سے نکل کر کہیں اور کی طرف ٹہلنے لگے، اس سے احتیاط کرے۔ مجھے امید ہے یہ کچھ مسئلے تھے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور آپ ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کیجیے۔